نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ محترم مشائخ اذان، علماء کرام، جملہ معتکفین و معتکفات، آج بحمد اللہ تعالی معمول کے مطابق امام ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب طبقات الصوفیہ، یا عرف عام میں جسے طبقات سلمی کا نام دیتے ہیں، اس کے چوتھے باب کا درس ہے، اور چوتھا باب ان کا حضرت بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطا الحافی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت بشر الحافی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت بشر الحافی، وہ ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا امام ولایت رضی اللہ تعالیٰ، آج ان کا درس ہے۔ جیسے ہر رات حضرت فضیل ابن عیاض کے باب کا درس ہوا، حضرت ذوالنون مصری ان کے باب پر درس ہوا، حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہم ان کا درس ہوا۔ تو ہر رات میں نے تھوڑا سا ابتدا میں یہ بیان کیا ہر ایک کے لیے کہ یہ تمام ائمہ تصوف و ولایت صرف صاحبان کشف و کرامت اور صاحبان زہد و ریاضت ہی نہ تھے، بلکہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے زمانے کا عظیم محدث بھی تھا، فقیہ بھی تھا، اور وہ علوم شریعت کا امام اور حجت بھی تھا۔ اور یہ گوشہ بدقسمتی سے اس پر امت کی پوری تاریخ میں اولیاء کرام اور ائمہ تصوف و ولایت کے علم حدیث اور علم فقہ اور علوم شریعت میں ان کے مقام و مرتبہ پر اور ان کے حجت ہونے پر اور ان کے صاحب اسانید عالیہ ہونے پر، چونکہ پوری 1000 سال کی تاریخ میں صوبہ اتفاق ہے کہ کام نہیں ہوا، سرے سے کام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ گوشہ اندھیرے میں رہ گیا، اور منکرین تصوف اور منکرین اولیاء اور منکرین ائمہ سلوک و طریقت کو یہ موقع ملا کہ وہ آسانی سے تصوف کا، صوفیاء کا، اولیاء کا انکار کر دیں، اور ان کی باتوں کو فقط یہ کہہ کے رد کر دیں کہ یہ علم میں حجت نہیں، ان کا کوئی مقام و مرتبہ علم الحدیث میں نہیں ہے، علم الفقہ میں نہیں، علم العقیدہ میں نہیں ہے، علم شریعت میں نہیں، یہ تو اولیاء تھے، کشف و کرامت والے لوگ تھے۔ اور کسی نے کہہ دیا ان کی کشف اور کرامت بھی صحیح ہے یا نہیں، کسی نے کہہ دیا ان کی شتھیات ہیں، جیسے جی میں آیا رد کر دیا۔ اور وہ ائمہ اعلام اور اکابر امت جو حدیث میں، فقہ میں، اجتہاد میں، علوم شریعہ میں، عقیدہ میں، تفسیر میں بطور حجت اور بطور امام معروف ہوئے، ان کی بات تو تسلیم کی گئی، اور ائمہ تصوف اور ائمہ ولایت کی بات کو ایک جملہ کہہ کے ان لوگوں نے رد کر دیا۔ اس وجہ سے ہر رات میں اپنی گفتگو کی ابتدا اس تھوڑے سے بیان پر کے ذریعے کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو۔ اس پر کتاب میں نے مکمل کر دی ہے، مکانتہم فی علم الحدیث، اس پر بھی کتاب مکمل ہو گئی ہے، اور یہ کتاب اپنی نوعیت کی
پوری تاریخ علم کے اندر پہلی کتاب ہوگی، 1200 سال کی تاریخ میں پہلی کتاب ہوگی۔ اس کو بھی میں نے عربی میں لکھا ہے، مگر انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ چھاپیں گے اردو، تاکہ پاکستانی لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اب میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ زندگی ساری پاکستان کو بہت دے لی ہے میں نے، اور امت کا بڑا حصہ ابھی باقی رہ گیا، اور عالم عرب کا رابطہ اس عقیدہ اور مسلک سے بڑا کٹ گیا ہے، لہٰذا میں براہ راست اب بہت ساری چیزیں عربی میں بھی لکھتا ہوں، اور ہمارے شاگرد پھر اس کو اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں، تاکہ عالم عرب کے ساتھ جو 1-2 صدیوں سے اہل سنت کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، 1-2 صدیوں سے کہہ رہا ہوں، وہ رابطہ دوبارہ بحال ہو اور گیپ فل ہو سکے۔ تو دنیا حضرت بشر الحافی کو یہ تو مجذوب جانتی ہے، یا ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا ایک فقیر جانتی ہے، ایک ولی جانتی ہے، اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ امام اور حجت فی الحدیث تھے۔ اب اس وقت میرے سامنے اسماء اور رجال کی ایک کتاب ہے، جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء، اس کو پڑھ لیں۔ امام ابن الجوزی کی صفت الصفوہ کو پڑھ لیں، امام مزی کی تہذیب الکمال کو پڑھ لیں، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد پڑھ لیں۔ اب میں نے اسماء اور رجال کی اور طبقات المحدثین کی امام اسقلانی کو پڑھ لیں، ساری کتابوں کے ابواب کھول کے رکھ دیے، اٹھائیں، کسی نے دیکھا نہیں ہے ان گوشوں کو۔ چونکہ درس تصوف ہے تو میں ساری کتب اسماء و رجال کی تو یہاں اٹھا کے میز پہ نہیں رکھ سکتا تھا، آپ کو نام بتا دیے، مگر جو میری کتاب آئے گی اس میں تمام کتب کے حوالہ جات اور عبارتیں درج ہیں۔ اس وقت صرف علامہ ذہبی کا حوالہ کافی ہے، اور امام ابن الجوزی کی صفت الصفوہ کا کافی ہے۔ یہ 2 محدث جر و تعدیل اور اسماء و رجال میں بہت بڑے معتبر امام ہیں، ان کا نام سند ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت بشر الحافی کا تعارف یوں کراتے ہیں، ان کے نام کا ذکر یوں کرتے ہیں علامہ ذہبی۔ وہ بیان کرتے ہیں الامام العالم المحدث الزاہد الربانی، الامام العالم المحدث الزاہد الربانی القدوہ۔ ائمہ حدیث عام لوگوں کو قدوہ نہیں لکھتے، القدوہ لکھتے ہیں جو حجت ہو۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطا، کنیت ابو نصر المروزی ثم البغدادی المشہور بالحافی الصوفی۔ یہ تعارف ہے نام کا جو علامہ ذہبی نے کرایا ہے، صاحب سیر و اعلام النبلاء نے۔ انہوں نے علم الحدیث براہ راست بشر الحافی نے، ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والے فقیر نے، علم الحدیث اور علم الفقہ براہ راست امام مالک سے حاصل کیا، ان کو تلمذ امام مالک سے تھا، حضرت امام شریک سے تھا، امام حماد بن زید سے تھا، اور امام حماد بن زید امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری کے والد امام اسماعیل البخاری کے شیخ ہیں۔ امام بخاری کا نام ہے امام محمد بن اسماعیل البخاری، آپ کے والد گرامی بھی محدث تھے اور امام تھے حدیث میں، وہ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے والد، امام مالک کے، امام حماد بن زید کے اور امام عبداللہ بن مبارک کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے والد۔ اور یہ امام حماد بن زید
امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور حضرت بشر الحافی نے امام حماد بن زید سے بھی حدیث پڑھی، گویا امام بخاری کے والد اور امام بشر الحافی دونوں استاد بھائی ہیں علم الحدیث میں۔ امام ابراہیم بن سعد سے روایت کیا، حضرت خالد بن عبداللہ امام الطحان سے روایت کیا، امام فضیل بن ایاس سے روایت کیا، امام عبداللہ بن مبارک سے پڑھا اور ان سے بھی روایت کیا جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت کیا، اور علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ عدۃ من المشائخ والائمہ، ان سے آپ نے حدیث روایت کی۔ اب کس کو خبر ہے آج دنیا میں کہ ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا فقیر اتنا بڑا امام ہے حدیث میں اور فقہ میں؟ اور ان سے روایت کرنے والے محدثین اور ائمہ وہ امام احمد الدورقی، امام محمد بن یوسف الجوہری، امام محمد بن مثنی السمار، امام سری السقطی، امام عمر بن موسیٰ الجلا، امام ابراہیم بن ہانی النیشاپوری، اور ان کے علاوہ بے شمار ائمہ وقت وہ ہیں جنہوں نے ان سے روایت کیا، ان کے تلامذہ میں تھے، اور ان کی اپنی سند براہ راست آقا علیہ السلام تک حدیث کی متصل ہے۔ حضرت بشر الحافی کی اپنی سند، حضرت بشر الحافی بشر بن الحارث الحافی یہ روایت کرتے ہیں براہ راست حضرت اوفی سے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں براہ راست حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت بشر الحافی اور حضور کے صحابی انس بن مالک، ان کے درمیان صرف دو واسطے ہیں، ایک اپنے استاد کے ذریعے، یہ امام زہری ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں امام بشر الحافی، اور ان کی سند وہی ہے اوپر جو امام مالک کی سند ہے۔ اب میں نے ہمیشہ یہ بات آپ کو سمجھائی، صرف وجہ یہ بنی کہ جن لوگوں پر حال کا غلبہ ہو گیا انہوں نے قال یا بالکل چھوڑ دیا یا کم کر دیا۔ غلبہ حال کی وجہ سے وہ ترک قال کر گئے یا ذکر روایت کو کم کر گئے۔ اب آپ سے چونکہ آگے روایتیں حدیث کی کم ہوئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علم الحدیث میں اور اطلاع حدیث میں کم تھے، اس کا سمندر تھے۔ علامہ ذہبی روایت کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا الا تحدث، کیا آپ حدیث روایت نہیں کرتے؟ اور ایک روایت میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حدیث کی روایت کثرت سے کیوں نہیں کرتے؟ چپ ہو گئے نا، غلبہ حال جو ہو گیا۔ فرمانے لگے انا اشتہی ان احدث، فرمانے لگے کہ میرا دل اور میرا نفس بہت چاہتا ہے کہ میں حدیث کی روایت کروں، میرا دل خواہش کرتا ہے شدت کی کہ میں حدیث کو روایت کروں، اور اب میرا حال یہ ہے کہ اذا اشتہیت شیئا ترکتہ، میرا نفس جس چیز کو بہت چاہے میں وہ چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے روایت حدیث کو چھوڑ دیا ہے نفس کی مخالفت میں۔ میری بات کو سمجھے؟ یعنی دل چاہتا ہے کہ روایت کروں، اور غلبہ حال کے باعث یہ میرا مجاہدہ ہے کہ دل جسے چاہے میں وہ چھوڑ دیتا ہوں، اب اس لیے روایت کی کثرت کو چھوڑ دیا ہے۔ امام ذہبی سے صرف اتنی بات روایت کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح آپ سے کسی نے پوچھا، کسی نے آپ سے سوال کیا
کہ اگر آپ سے یہ اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ اے بشر بن الحارث، آپ نے کثرت کے ساتھ اپنے نبی کی حدیث روایت کیوں نہیں کی؟ کثرت کے ساتھ حدیث کی روایت کیوں نہیں کی؟ تو عرض فرمانے لگے کہ میں اللہ کے حضور عرض کروں گا، باری تعالیٰ تیرا حکم ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو، میرا نفس بہت چاہتا تھا کہ اجتماع میں ہزاروں علماء بیٹھے ہوں اور میں حضور کی حدیث روایت کروں، نفس چاہتا تھا، تو میں نے مخالفت نفس میں ترک روایت کر دی۔ محدثین فرماتے ہیں اور ائمہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہر ایک نے بیان کیا کہ امام بشر الحافی حدیث میں ثقہ تھے، حجت تھے، صدوق تھے، اور امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ حضرت بشر الحافی سوائے حدیث صحیح کے کچھ روایت ہی نہیں کرتے، جو حدیث بشر الحافی سے روایت ہو جائے وہ صحیح ہوگی، یہ امام دارقطنی نے فرمایا۔ اب امام سلمی نے چوتھے باب میں جو کچھ حضرت بشر الحافی کی نسبت روایت کیا، ان کے فرمودات اور ان کی تعلیمات، اب اس اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلی چیز، روزانہ جس کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا جو مقام و مرتبہ علم حدیث میں اور ان کی حجیت اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جب یہ بات دنیا کے سامنے جائے تو کوئی اسے بشر الحافی کی بات سمجھ کے رد نہ کر دے، اسے پتہ ہو کہ وہ امام فی الفقہ اور امام فی الحدیث بھی ہے۔ حضرت بشر الحافی نے فرمایا کہ لوگو یاتی علی الناس زمان لا تقر فیہ عین حکیم، وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ جب حکمت والی آنکھ، حکمت والی آنکھ کا مقام جس زمانے میں نہیں رہے گا۔ وَيَأْتِي عَلَيْهِمْ زَمَانٌ تَكُونُ الدَّوْلَةُ فِيهِ لِلْحُمْقَى، اور یہ وہ دور ہوگا کہ حکومت و سلطنت بے عقل لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی، جو حکمت سے خالی، بصیرت سے خالی، عقل صحیح سے خالی، شعور صحیح سے خالی اور احمق ہیں، ان کے سپرد کر دی جائے گی دولت و حکومت۔ حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلقین کی، آپ نے فرمایا تعلیم دیتے ہوئے، اعمل فی ترک التصنع ولا تعمل فی التصنع، فرمایا اے سالک راہ حق، اللہ کی راہ کے مسافر، اے سالک، اے اللہ کے طالب، تصنع دکھلاوے اور بناوٹ کے ترک کرنے پر محنت کر، بناوٹ اپنانے پر محنت نہ کر۔ ہماری محنت بناوٹ پر ہے، تصنع پر ہے، فرمایا محنت بناوٹ اور تصنع کے ترک کرنے پر ہونی چاہیے، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر سادگی آ جائے، اخلاص آ جائے، تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، خشوع آ جائے، خضوع آ جائے۔ آپ سے پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ الصبر الجمیل، فرمایا هو الذی لا شکوى فیہ الی الناس، صبر جمیل اس شخص کو حاصل ہے جس کے دل میں پوری نسل بنی آدم کے لیے کوئی شکوہ ہی نہ رہے، جس کے دل میں لوگوں کے لیے سرے سے کوئی شکوہ نہ رہے، کوئی شکایت نہ رہے لوگوں کے لیے، جس کا دل شکوہ اور شکایت سے خالی ہو جائے،
وہ سمجھے کہ اسے اللہ نے صبر جمیل عطا کر دیا۔ اب تھوڑی دیر سوچئے، غور کیجئے، ہمارے دل کتنے شکووں سے اور شکایتوں سے بھرے رہتے ہیں، اور کس کس کے لیے شکوہ اور شکایت سے بھرے رہتے ہیں۔ رشتہ داروں سے ہمیں شکایت ہوتی، شکوے ہوتے ہیں، اعزاء اقارب سے ہمارے شکوے، دوستوں سے ہمارے شکوے، پڑوسیوں سے ہمارے شکوے، ملنے جلنے والوں سے ہمارے شکوے، رفقا کارکنان سے ہمارے شکوے، کولیگ سے ہمارے شکوے۔ جس کا جس سے تعلق ہے زندگی میں ہر 2-4 لمحوں کے بعد ایک شکوہ جنم لیتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے شکوہ دل میں رہتا ہے، وہ شکوہ پھر زبان پہ آتا ہے، پھر پشت پیچھے وہ شکوہ غیبت بن جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی ساری شکوہ، شکایت اور غیبت سے عبارت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر شکوہ کسی فرد بشر کے لیے دل میں ہو یا زباں پر ہو، وہ شخص جان لے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے دولت صبر نہیں ملی۔ اور ان اللہ مع الصابرین، خدا کی معیت صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو دولت صبر جمیل سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تکون کاملا حتی یأمنک عدوک وکیف یکون فیک خیر وانت لا یأمنک صدیقک۔ آپ نے فرمایا اے شخص، اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ایمان میں، اخلاق میں، اخلاق میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، بندگی میں، سلوک میں، طریقت میں، تو کسی شے میں کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک تیرے دشمن کو تجھ سے امان نہ مل جائے۔ کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ دشمن بھی تجھ سے امان پائے۔ امان کس شے میں؟ دشمن کو تیری زبان سے امان ملے، وہ دشمن مگر عمر بھر تیری زبان اس کے اوپر بھی کوئی کلمہ تان کا نہ نکالے۔ دشمن ہے، وہ تجھ سے دشمنی کرے گا، تیرے خلاف غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، تجھے گالی دے گا، گلوچ دے گا، تجھے برا بھلا کہے گا۔ دشمن جو ہوا، مجلسوں میں تیرے اوپر تہمتیں لگائے گا، جھوٹے الزام لگائے گا، تیرے خلاف پروپیگنڈا کرے گا، تجھے بے عزت کرے گا۔ کیوں؟ کہ تیرا دشمن ہے، اور دشمن کا کام یہ ہے وہ دشمنی کرتا رہے اور تیری زبان بھی اور تیرے ہاتھ اس کو امان دیتے رہے۔ اس کی گالی کے جواب میں تیرے لب پر کبھی شکوہ نہ آئے، گالی نہ آئے، اس کی غیبت کے جواب میں تو کبھی غیبت نہ کرے، اس کے تیرے اوپر جھوٹی تہمتوں لگانے کے باوجود تو اس کے خلاف کبھی زبان نہ کھولے، تو تیری زبان نے امان دے دی۔ تو صاحب تصرف اور اختیار ہو مگر تو اسے نقصان نہ پہنچائے، تیرے ہاتھوں نے امان دے دی۔ تو فرمایا تیرا اخلاق کبھی کامل نہیں ہو سکتا جب تک تیرا دشمن تجھ سے امان نہ پائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بندے جب معیار کمال یہ ہے تو فرمایا کہ تیرے اندر پھر خیر کیسے پیدا ہوگی کہ تیرا حال یہ ہے کہ تیری زبان سے تو تیرا دوست بھی پناہ نہیں پاتا، تیرے دوست کو بھی تجھ سے امان حاصل نہیں، جو سارا دن تیرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا دوست ہے، جاتا ہے تو پشت پیچھے تو اس کی بھی چغلی کر دیتا ہے، تو اس کے بھی 100 نقائص بیان کر دیتا ہے، تو دوستوں کی بھی غیبت کر دیتا ہے، اپنے دوستوں کا بھی ٹھٹھا اور مذاق کر لیتا ہے، اپنے دوستوں کے بھی عیب بیان کرتا ہے اور دوستوں کے بھی عیب سے پردے اٹھا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے دوستوں کے عیبوں کو بھی اچھالتا ہے، فرمایا اس میں خیر کیسے پیدا ہوگی، جبکہ خیر اور کمال کی شرط یہ ہے کہ دشمن کو بھی امان ملے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر
مکہ سے آیا مدینہ میں اپنے کسی کام کے لیے، آقا علیہ السلام کا دشمن، سارا دن کام کیا، رات ٹھہرنے کی کوئی جگہ اس کے پاس نہ تھی۔ اس نے سوچا اب میں رات کہاں گزاروں، کوئی ہوٹل اور موٹل اور ہوٹل سرائے تھے نہیں، تو اسے آقا علیہ السلام ہی کا گھر دکھائی دیا، بارگاہ، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ دشمن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ان لوگوں میں سے جو تلواریں تان کے آقا کے در دولت کے ارد گرد کھڑے تھے، اور آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے در دولت پر آ گیا تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کچھ کھانا ہے؟ جی ہاں بھوکا ہوں، کھانا ہے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنے بکریوں کا دودھ دوہا اور پیالہ بھر کے اسے پلا دیا۔ پوچھا اور چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، بھوکا تھا، اور دودھ اس کو پلا دیا، 6-7 بار بکریوں کا دودھ دو کے پلا دیا، تو بکریوں میں جو دودھ تھا ان کے تھنوں میں ختم ہو گیا، وہ پیٹ بھر کے دودھ پی کے سو گیا۔ آقا علیہ السلام اور اہل بیت نبوت کے لیے وہی بکریوں کا دودھ ہی تھا، اور کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ نے اور اہل بیت نے، ازواج مطہرات نے خالی پیٹ رات بسر کر لی، تو خالی پیٹ سونے والوں کو خوب لطف کی نیند آ گئی، اور پیٹ بکریوں کے دودھ سے بھر لینے والا رات بھر سو نہ سکا، سوچتا رہا ہم نے کیا سلوک کیا تھا، ان کا کیا سلوک ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر صبح طلوع ہوئی، ادھر اس کی فجر ایمان طلوع ہو گئی۔ جب صبح آقا علیہ السلام تشریف لائے تو عرض کیا، کوئی تبلیغ نہیں کی، وہ تو گھر مہمان آیا تھا، خطاب نہیں کیا، تبلیغ نہیں کی، کچھ نہیں بات کی۔ آقا تشریف لائے اور وہ دست بستہ کھڑا ہو گیا، حضور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام پھر اس کے لیے دودھ لائے، اب صبح تھی، ایک پیالہ لے کے آئے، اس نے پی لیا۔ آقا علیہ السلام نے رات کا چونکہ تجربہ کیا تھا تو پوچھا اور لاؤں؟ عرض کرتا ہے اب صحابی بن گیا ہے، عرض کرتا ہے نہیں یا رسول اللہ بس پیٹ بھر گیا ایک پیالے سے۔ سو جب تک کفر تھا پیٹ میں 7 پیالے بھر کے پی گیا، جب ایمان آ گیا تو ایک ہی پیالے سے پیٹ کو سیرابی ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن صرف ایک آنت سے کھاتا اور سیراب ہو جاتا ہے، شکم سیر ہو جاتا ہے۔ مطلب بات کا یہ ہوا کہ جنہیں ایمان کا نور نصیب ہو جائے وہ تھوڑا کھا کے شکم سیر ہو جاتے ہیں، اور جو کھاتے ہی چلے جائیں اور کھاتے ہی چلے جائیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کے پیٹ میں ایمان کی کمی ہے، کیونکہ ایمان شکم کو بھی سیر کر دیتا ہے، چشم کو بھی سیر کر دیتا ہے، نہ آنکھ بھوکی رہتی ہے نہ پیٹ بھوکا رہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کافر کو بھی حضور کی بارگاہ میں امان ملی۔ ایک اور کافر آیا مدینہ میں، رات بھر اپنا کام کیا۔ ایک اور کافر آیا اپنے کام کے لیے، سارا دن اپنا کام کاج کیا، رات کو اس کے پاس بھی ٹھکانہ کوئی نہیں۔